حج مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو تکبر، نخوت اور انانیت کے بتوں کو توڑ کر انسان کو عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ درس مساوات ہے، یہ ایکوالٹی کا درس ہے۔ حج ہمیں ایکوالٹی سکھاتا ہے، حج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ محترم احبہ، حج درس مساوات کا عملی مظاہرہ ہے، عملی اظہار ہے۔ کوئی غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، بھکاری ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، تمام اپنے ذاتی تفردات، تشخصات اور امتیازات کو توڑ کر، ختم کر کے ایک رنگ میں یک رنگ ہو کر، ایک ہی وضاقتہ میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی لباس میں جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب حج پر ہم جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے امیر لوگ بھی حج پر جاتے ہیں، اور امیروں کے ساتھ ان کے خدمت گزار خادم بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ جائے تو اس کا غلام بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن حج بادشاہ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے، غلام کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے۔ جب ایک بادشاہ حج پر جاتا ہے تو اس بادشاہ کا غلام بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نوکر بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ جب امیر حج پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ امیر اور مالدار شخص اپنے نوکر کے لباس کو دیکھتا ہے تو اسے ایک دوسرے لباس کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھلے اس دنیا میں میرا لباس بہت مہنگا ہوگا، لیکن قبر میں میرے اور میرے نوکر کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو لباس میرا یہاں ہے، قبر میں ویسا ہی لباس ہوگا۔ یعنی حج کا یہ سارا سفر اس بادشاہ کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے کہ تجھ میں اور تیرے غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر قبر میں لباس میں فرق ہے تو وہ کون سا لباس ہے؟ وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ فائدے کا لباس ہے۔ تو حج گویا کہ سب کو ایک ہی صف میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ ہو، شاہ ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سبھی ایک، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایکوالٹی کا درس نماز میں بھی ملتا ہے۔ نماز میں سارے ایک ہی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مساوات کا درس، یہ ایکوالٹی کا درس نماز میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بادشاہ بھی کھڑا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی کھڑا ہے، صدر بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے والی صف میں ایک غریب بھکاری کھڑا ہے، ایک غریب شخص کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے بادشاہ وقت کھڑا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سجدے میں ہوتے ہیں، جہاں غریب کا پاؤں ہوتا ہے وہاں بادشاہ کا سر ہوتا ہے، وہاں بادشاہ کا سر ہوتا ہے۔ تو نماز، دیکھیے، نماز بھی ایکوالٹی کا درس دیتی ہے، لیکن نماز یہ خادمانہ اطاعت ہے، حج عاشقانہ اطاعت ہے۔ حج میں یہ ایکوالٹی کا درس درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز میں لباس مختلف ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اپنے لباس میں ملبوس ہوگا، اور عام نمازی ایک غریب شخص وہ اپنے لباس میں ملبوس ہوگا، لیکن حج اس فرق کو بھی مٹا دے گا۔ حج اس فرق کو، گویا کہ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوئے محمود و ایاز، بلکہ یوں کہیں ایک ہی رنگ میں رنگے گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔